بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فیضان حبیب میں عبدالحمید نعیمی آپ سے مخاطب ہے۔ معزز سامعین، ہمارے آج کے موضوع کا نام ہے آل نبی اور اصحاب نبی سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یکساں محبت۔ اس میں ہم انشاءاللہ احادیث پاک کے حوالے سے یہ عرض کریں گے کہ مجموعی طور پر اور انفرادی طور پر نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آل نبی سے اور اصحاب نبی سے بالکل ایک جیسی محبت فرمائی اور دونوں کا ایک جیسا حکم بیان کیا۔ ایک حدیث پاک میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ رب تعالیٰ سے محبت اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ روزی دیتا ہے، اور یہ محبت حضور کی محبت سے حاصل ہوتی ہے، لہذا محبت رسول محبت خدا کا ذریعہ ہوئی، اور محبت رسول آل بیت کی محبت سے حاصل ہوتی ہے، محبت اہل بیت محبت رسول کا ذریعہ ہوئی۔ حب آل بیت حب رسول کا زینہ اور سیڑھی کے مانند ٹھہری۔ چنانچہ ترمذی شریف میں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ، اللہ سے پیار کرو، کیوں؟ لما یغزوکم من نعمہ، اس لیے کہ وہ تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے، غذا دیتا ہے۔ وَأَحِبُّونِی، اور مجھ سے محبت کرو، کیوں؟ لحب اللہ، اللہ کی محبت کے واسطے۔ وَأَحِبُّ آلَ بیتی، اور میرے آل بیت سے محبت رکھو، کیوں؟ لحبی، میری محبت کی وجہ سے۔ اسی طرح کا مقام آپ نے صحابہ کرام کا بیان فرمایا۔ ترمذی شریف میں ہے، آپ نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ان کو میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، پس جس نے بھی ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے کینہ، بغض اور ویر کیا، پس اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے ویر رکھا، بغض کیا۔ ومن آذاہم فقد آذانی، اور جس نے ان کو ایذا دی، دکھ دیا، پس اس نے مجھے ایذا دی، مجھے دکھ دیا۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی، ایذا دی، دکھ دیا، پس بے شک اس نے اللہ کو دکھ دیا، اور عن قریب رب اسے عذاب دے گا۔ آل بیت اطہار کی شان میں آپ نے اس بات کی تعلیم دی کہ ان کی بے ادبی بالکل نہ ہونے پائے، ورنہ دین کھو دو گے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بیت دو طرح کے ہیں، بیت جسم، بیت ذکر، بیت کر جسم بدن، بیت کر ذکر اللہ کی یاد، بیت جسم اور بیت ذکر، ان دونوں سے دنیا آباد ہے۔ بیت جسم والے حضور کی اولاد اور حضور کی ازواج ہیں کہ ان میں خون رسول موجود ہے، اور بیت ذکر
معرفت والے، ایقان و عرفان والے اولیاء کرام اور علماء کرام ہیں کہ ان کے دلوں میں روح رسول اور جلوہ رسول اور انوار و تجلیات موجود ہیں۔ قرآن مجید اور آل بیت نور اور ہدایت ہیں، ان دونوں سے وابستہ رہنا یہ تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں آپ نے فرمایا، اعلیٰ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، یا ایھا الناس انما انا بشر، اے لوگو بے شک میں بھی انسان ہوں، ان قریب میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، اس کا بلاوا آ جائے گا، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اس میں بیان کردہ عقائد اپناؤ، بیان کردہ اعمال پر عمل کرو، اور دوسری چیز آل بیتی، میری اہل بیت ہے جس کو میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر 3 بار فرمایا، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنی اہل بیت کے معاملے میں۔ مراد یہ ہے کہ بھول کر بھی ان کی بے ادبی نہ کرنا ورنہ دین کھو دو گے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ آپ نے اس بات کی تعلیم دی کہ کشتی نوح طوفان سے بچانے کا ایک واحد ذریعہ اور سہارا تھی، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اب تمہاری بقا کے لیے، تمہارے دین کی سلامتی کے لیے میرے اہل بیت ہی کشتی کی طرح ذریعہ نجات ہیں۔ یہ دنیا سمندر ہے، کشتی اور تاروں کی راہبری کی تمہیں ضرورت ہے، دونوں سے وابستہ رہنا تب پار لگو گے، یہ تعلیم آپ نے دی۔ چنانچہ حدیث پاک کا متن ہے، آپ نے فرمایا، الا خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ان مثل آل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح، بے شک مثال میری آل بیت کی تم میں مثل نوح علیہ السلام کی کشتی کے ہے، فمن راکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا ہلکا، اور جو اس میں سوار نہ ہوا پیچھے بچا رہا وہ ہلاک ہو گیا۔ ایسی شان آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں بیان فرمائی۔ چنانچہ مشکاشی میں ہے، آپ نے فرمایا، سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی، میں نے اپنے رب سے پوچھا اس اختلاف کے بارے میں جو میرے صحابہ کرام میں ہوگا اور میرے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہوگا، تو رب تعالیٰ نے فأوحى الیہ، میری طرف وحی فرمائی، فرمایا، یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء بعضها اقوى من بعض، فرمایا کہ آپ کے صحابہ میرے نزدیک ستاروں کی طرح ہیں جو آسمان میں ہیں، بعض سے مضبوط ہیں، قوت والے ہیں، وَلِكُلٍّ نُورٌ، اور ہر ایک کے لیے نور ہے، فمن اخذ بشیء مما هم علیہ، پس جس کسی نے ان سے وہ چیز لی جس چیز پر وہ ہیں، من اختلافہم، ان کے اختلاف سے، فہو عندی علی ہدی، وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، فبأیہم، پس ان میں سے جس کسی کی بھی اقتدیتم، تم اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، مقتدی ان کے بنو گے، اہتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ آل نبی سفینہ اور کشتی نوح ہیں اور اصحاب نبی ہدایت کے تارے ہیں۔ یہ دنیا سمندر ہے، ہم مسافر ہیں، ہمیں دونوں کی ضرورت ہے، دونوں سے وابستہ رہیں گے تب ہماری کشتی پار لگے گی۔ اختلاف ہوتے رہتے ہیں، حضرت سارہ اور ہاجرہ کا اختلاف ہوا، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا اختلاف ہوا، آل بیت کا آپس میں اختلاف ہوا، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، ائمہ اربعہ حنفی شافعی مالکی حنبلیین کا آپس میں اختلاف ہے۔ تو ادب کیا ہے؟ خاموشی اور معاملہ سپرد کر دینا خدا تعالیٰ کی طرف۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جو علی کو اپنا دوست رکھے تو بھی اس کو اپنا دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اسے اپنا دشمن جان۔
یہی فضیلت آپ نے مثلا حضرت ابو ہریرہ کے لیے بھی بیان فرمائی، فرمایا اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابی ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین، اے اللہ محبت ڈال دے اپنے اس بندے کے لیے، اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے، یعنی ابی ہریرہ اور ان کی امی کو، اور ان کو محبوب بنا دے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے۔ اور ترمذی شریف میں ہے کہ آپ نے ایک چڑیا پکی ہوئی کھانا چاہی، دعا کی کہ اللہ اپنے محبوب ترین بندے کو بھیج جو میرے ساتھ یہ کھائے، فجاءہ علی فاکل معہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے وہ چڑیا آپ کے ساتھ کھائی۔ ایسی محبت آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں بیان فرمائی۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے آپ نے فرمایا الانصار، انصار ایسی شخصیت ہیں لا یحبہم الا مؤمن، ان سے نہیں محبت کرتا مگر وہ کرتا ہے جو مومن ہو، ولا یبغضہم الا منافق، اور ان سے بغض نہیں رکھتا مگر وہ رکھتا ہے جو منافق ہو۔ فمن احبہم احبہ اللہ، بس جس نے ان سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے۔ فمن ابغضہم ابغضہ اللہ، جس نے ان سے بغض رکھا اللہ اس سے بغض رکھے۔ اور مسلم اور بخاری شریف میں ہے مال غنیمت تقسیم کیا، انصار صحابہ کو نہ ملا، انہوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا ان یذهب الناس بالاموال وترجعون الی رحالکم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں انصار کہ لوگ مال لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں اور تم مال دینے والے رسول کو لے کر اپنے گھروں کی طرف لوٹو۔ اور بخاری شریف میں ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا۔ پھر فرمایا وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَ الْأَنصَارُ وَادِيًا، لوگ سارے ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلیں تو میں دوسری وادی میں انصار کے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ پھر فرمایا الانصار شعار والناس دثار، انصار میرے شعار ہیں اور لوگ میرے دثار ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں جو لباس جسم سے ملا رہے وہ شعار ہے، اس کے اوپر جو لباس ہو وہ دثار ہے۔ بنیان جس کو کہا جاتا ہے یہ شعار ہے، ویس کوٹ اور جبہ یہ دثار ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان کا خلوص اور ان کی خدمتیں بہت زیادہ ہیں، وہ مثل میرے جسم کے ساتھ ملے ہوئے لباس کے ہیں اور باقی لوگ اس لباس کے اوپر جو لباس ہے اس کے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ قَرِشِي وَعِيبَتِي، یہ میرے خاص مشیر ہیں اور میرے خاص لوگ ہیں۔ حکیم الامت قدس سرہ العزیز نے فرمایا قریشی بمعنی میدا کنبا چھوٹے بچے اور مشیران خاص کو کہا جاتا ہے۔ فرمایا پھر فرمایا عیبا بمعنی خاص لباس رکھنے والا، باکس اور صندوقچی، مراد یہ ہے کہ یہ انصار میرے خاص اور خاص لوگ ہیں۔ اور مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ انصار کو بھی بخش دے، ان کی اولاد کو بھی بخش دے اور ان کی اولاد کی اولاد کو بھی بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا تھا کہ لوگ آل بیت اور صحابہ کرام کی فضیلتوں میں افراط و تفرید کریں گے، کوئی ایک کو مانے گا دوسرے کا انکار کرے گا، کوئی دوسرے کو مانے گا پہلے کا انکار کر کے جہنمی ہوگا۔ تو آپ نے ہر ایک کی فضیلت اور ہر ایک کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا، لہٰذا ہمیں افراط و تفرید سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں صحابہ اور آل بیت کے صدقے افراط و تفرید سے بچائے، جس کا جو مقام بنتا ہے اسے تسلیم کرنے اور اسی عقیدے پر رہنے کی ہمیشہ ہمیشہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باکیاں، شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باکیاں،
لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔